10 سال اور 8 سال کی عمر میں آپ نے یہ کہ پڑھائی شروع کی، اور 10 سال ہی سے حفظ الاحادیث کا آپ کو یہ کہ بڑا شوق تھا۔ 10 سال ہی سے چنانچہ فرماتے کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، مجھے اس وقت سے اللہ پاک نے میرے الہام مجھے فرمایا، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی احادیث کو یاد کرنے کا، جبکہ میں مدرسے میں ابتدائی سے پڑھتا تھا، اور ابتدائی سے احادیث اتنی کثرت سے یاد تھی۔ چنانچہ ایک مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ آپ بالکل چھوٹے تھے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ، امام داخلی کا سبق ایسے چل رہا تھا جیسے کہ اس نالائق کا سبق چل رہا ہے، ایک بڑی تعداد طلباء کی تھی۔ تو حضرت امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سفیانہ ان ابی زبیر ان ابراہیم، ان سفیانہ ان ابی زبیر ان ابراہیم، اس طرح آگے حدیث انہوں نے نقل کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایھا الشیخ، حضرت جی یہ کہ ان ابا زبیر لم یروی ان ابراہیم ولم یلق ابراہیم، حضرت ابو زبیر وہ ابراہیم سے کسی طرح نقل نہیں کر سکتا، ابراہیم سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، ابراہیم پرانے آدمی ہے اور ابو زبیر اس سے نیچے کے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ایسی روایت نہیں ہے۔ تو ان سفیانہ ان ابو زبیر ان ابراہیم یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ لأن ابو زبیر لم یلق ابراہیم، ابراہیم سے ان کی ملاقات نہیں ہے، یا کہو لم یروی ان ابراہیم، ابراہیم سے ان کی روایت نہیں۔ تو حضرت غصے میں آ گئے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بچہ مجھے ٹوک رہا ہے اس طریقہ پر، تو فرمایا کہ آپ بتا دیں ما هو الاسناد الصحیح، صحیح سند کیا ہے آپ بتا دیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ان سفیانہ ان ابی زبیر، ان سفیانہ ان ابی زبیر ان عدی ان ابراہیم، ان عدی ان ابراہیم، عدی کا واسطہ ہے درمیان میں، عدی ابراہیم سے نقل کر رہا اور ابو زبیر وہ عدی سے نقل کر رہا۔ اس طرح ہے سند، اس کو بعض ہمارے اردو والے حضرات نے نقل کی، انہوں نے غلط نقل کی ہے، اصل مسئلہ اسی طرح ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام داخلی کو غصہ تو آ گیا، لیکن آپ اپنے گھر میں جب گئے اور اپنے اصل اسبات کو دیکھا، اسبات اس کو کہتے ہیں، آپ کے پاس جو کاپی ہوتی ہے جس میں آپ احادیث لکھتے ہیں اور استادوں کی تقریریں لکھتے ہیں، اس زمانے میں حدیثیں سند کے ساتھ لکھا کرتے تھے، چھپائی کا زمانہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ چھپی ہوئی کتاب آپ کو مل جائے۔ تو ایک استاد سے جتنی روایتیں مجھے مل رہی ہے میں ان کو اپنے یہ ہے کہ کاپی میں لکھ رہا ہوں، یہ سب تو شیخ یہ اسبات ہوتے ہیں۔ تو حضرت اقدس امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اب اپنے گھر میں تشریف لے گئے، واپس وہاں سے تشریف لائے، فرمایا کہ بچہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بتایا اصل مسئلہ وہی ہے، واقعتاً مجھ سے درمیان میں سند میں عدی کا واسطہ رہ گیا تھا، لہذا میں نے منقطع سند بیان کی، سند متصل وہی ہے، یہ منقطع اور مسند وغیرہ سب کچھ آپ کو 3-4 سال پہلے میں نے بتایا تھا، یاد ہے نہیں، یعنی 1-2 دن پہلے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کام آئیں گی، پہلے سے میں نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واقعتاً سند متصل وہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ باقی آپ حضرات کو تو معلوم ہے کہ ان کے حافظہ کا کہ اللہ پاک نے کتنا حافظہ ان کو دیا تھا۔ ان کے استاد محمد بن سلام البیکندی، سلام پر محمد بن سلام البیکندی، یہ امام بخاری ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو امام بخاری اٹھ کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک محدث آیا اور سلیم کے نام سے، وہ حضرت کے محمد بن سلام البیکندی کی مجلس میں آ گئے، تو محمد بن سلام البیکندی نے کہا اگر تھوڑی دیر پہلے آپ آتے تو میں آپ کو ایسا بچہ دکھاتا اور ایسے آدمی کی زیارت آپ کو کر لیتا ہے جو لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے امام بخاری کا نام ان کو بتا دیا کہ بچہ ہے لیکن یہ کہ لاکھوں احادیث کے حافظ ہے۔ چنانچہ یہ لاکھوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لاکھوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف جو ہے نا 6 لاکھ احادیث میں سے 1 لاکھ احادیث کا انتخاب کیا، پھر 1 لاکھ سے پھر یہ ہے کہ ان احادیث کا انتخاب کیا۔ تو امام بخاری سے اس سلیم وغیرہ کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں، فرمایا کہ نہیں، لاکھوں احادیث کے صرف حافظ نہیں ہوں بلکہ ان کے اسانید
اور متون اور اسانید ان کی پوری سندیں بھی مجھے، اور پھر راویوں کے حالات کہ کون سا راوی کس علاقے کا، کس تاریخ میں پیدائش ہے ان کی، کس تاریخ میں ان کی وفات ہے، یہ ساری مجھے یاد ہے۔ اگر امتحان لینا ہو تو لے لو مجھ سے، آئے مثلا یہ اللہ کی طرف سے مولانا یہ چیزیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ چیز اب بھی موجود ہے، سمجھے، اللہ وہی ہے، اس کے خزانے بھی وہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، حافظہ اور یادداشت کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، خوبصورتی کے خزانے ہمارے پاس ہے، رزق کے خزانے ہمارے پاس ہے، غمی کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، خوشی کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، دولت کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔